کامیابی کفاروں پر۔ جنگ بدر معرکہ حق و باطل کا، اور جس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا، اور کہا گیا کہ وہ دن کفر اور ایمان میں پورے فرق کا دن۔ علماء کرام نے لکھا، بلکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس مقام کو بدر اس لیے کہتے تھے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اور بدر کامل یعنی چاندنی رات میں لوگ اس چاند کو دیکھنے کے لیے اس کنویں میں آتے تھے۔ کسی عالم دین نے لکھا کہ عرصے دراز تک ایک ضعیف شخص وہاں پر رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارث تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ بہرحال یہ معرکہ حق و باطل ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، وہ ایک تجارت کا قافلہ لے کر جس میں کثیر مال بھی ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہے، اس کو لے کر واپس جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو ہجرت کر چکے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا سال رمضان کے روزے فرض ہونے کا حکم آیا، جہاد کی فرضیت کا حکم آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ آج جو نکل کر اگر ہم ان لوگوں سے مشرکین سے مقابلہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس اس قافلے کا راستہ معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابو سفیان جب کسی راستے میں اونٹ کی مینگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان مینگیوں کو توڑ کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کھجور کی گٹلیاں نکلتی ہیں، تو فوراً ابو سفیان اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، اور وہ ایک تیز رفتار سواری پر ایک شخص کو مکے کو بھیجاتے ہیں جس کا نام تاریخ علماء دین نے لکھا کہ زمزم غفاری تھا، کہ تم جا کر مکے میں مشرکین مکہ کو اطلاع دینا۔ زمزم غفاری ایک تیز سواری پر نکلتا ہے تو وہیں پر ایک خواب حضرت عاتقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹیاں دیکھتی ہیں، اور اس خواب میں دیکھتی ہیں کہ لوگ اونٹ پر بیٹھ کر مکے میں حرم کے قریب آ کر پکار کر کہتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ تیار ہو جاؤ، تمہاری موت قریب آنے والی۔ وہ یہ خواب حضرت عباس کو سناتی ہے، اور حضرت عباس یہ خواب ابو جہل کو بتاتے ہیں۔ ابو جہل کو معلوم ہو جاتا ہے تو ابو جہل تانا دے کر حضرت عباس سے کہتا ہے کہ عباس، اب کیا بنو ہاشم میں تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں؟ اور کہتا ہے اگر 3 دن کے اندر اگر یہ خواب کے آثارات نظر نہیں آئے تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کو جھوٹا قرار دوں گا۔ اور ہوتا ہے کہ تیسرے دن ہی زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے، اور اس زمانے میں خطرے کے سگنل کے طور پر یہ اس زمانے کا ایک کوڈ لینگویج سمجھے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اونٹ کے کان اور ناک کٹے ہوئے، اور پھر وہ تمام باتیں بتاتا ہے جو ابو سفیان نے ان کو بتائی تھی۔ اور پھر ابو جہل ایک لشکر کو تیار کرتا ہے، اور مکے کے مشرکین ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں کہ اب نکلو،
نکل کر مقابلہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، اور جو جا نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ میں تم کو اتنے اونٹ دوں گا، تم جا کر مقابلہ کرو۔ ابو لہب انکار کرتا ہے جانے سے، ابو لہب انکار کرتا ہے جانے سے، کیونکہ ابو لہب کو حضرت عاتقہ کا خواب سنا، اور تیسرے دن جب ابو لہب نے اس خواب کو پورا ہوتے زمزم بپاری کی آمد کو دیکھا تو ابو لہب کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو ابو لہب نے کسی اور سے کہا کہ تم میرے 4000 دینار قرضہ دینا ہے، میں تم کو معاف کرتا ہوں، تم جاؤ ابو جہل کے ساتھ۔ بہرحال ایک بڑا لشکر نکلتا ہے جس میں ناچنے گانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو گانے گاتی ہیں، اور تاریخ میں لکھا گیا کہ 950 یا 1000 کا لشکر تھا، اور ایسا غرور و تکبر میں ڈوب کر یہ لشکر نکلتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو سفیان راستہ تبدیل کر کے سمندر کے ساحلی راستے سے راستہ تبدیل کر کے مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہ پیغام بھی جاتے ابو جہل کے پاس کہ میرا قافلہ آگے نکل چکا ہے، اب آپ لوگ مت آئیے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نکل چکے ہیں، اب ہم مقابلہ کریں گے اور اپنا روب سارے عرب میں بٹھائیں گے۔ وہیں پر ایک دلچسپ واقعہ علماء دین نے لکھا کہ قبیلے ابو کنانہ میں ایک شخص اہل قریش کے ایک نوجوان کا قتل کر دیتا، تو اہل قریش پلٹا کر اس قبیلے کے کسی اور شخص کا قتل کر دیتے، مگر جس شخص کا قتل ہوا تھا اس کا بھائی قبیلے بنو کنانہ کے اس کے رئیس کا قتل کر دیتا۔ تو مشرکین کو ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مکہ چھوڑ کر جائیں گے تو قبیلے بنو کنانہ کے لوگ کہیں ہمارے گھروں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو شیطان ابلیس سراقہ کے روپ میں آ کر ان مشرکین سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، وہ قبیلے کے لوگ تو تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہونے آ رہے ہیں، تم آگے بڑھو۔ اور ابلیس سراقہ کے روپ میں آ کر ان سے اکساتا ہے کہ چلو۔ بہرحال یہ ایک لشکر کفاروں کا نکلتا ہے، اور وہی آپ نے ابھی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھی کہ جسموں پر کپڑا نہیں ہے تو ان کو کپڑا دے دے، یہ بھوکے ہیں ان کو رزق دے دے، ان کے پاس سواری نہیں ہے ان کو سواری دے۔ اور تاریخ میں ہم کو بتایا جاتا ہے سیرت النبی کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے پاس صرف 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 8 گھوڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر اونٹ پر 3 صحابی بیٹھیں گے باری باری سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں بہت بڑی بحث مساوات کی، ایکول اپرچونٹیز کی چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مساوات کی تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار ہو گئے اور جب کسی اور کی سواری کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو روکتے ہیں۔ حضرت علی اونٹ کی رسی کو تھامے ہوئے عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ مت اتریے، آپ بیٹھے رہیے، یہ جو اونٹ کی دھول اڑ رہی ہے ہمارے آنکھوں کا سرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم مجھ سے زیادہ وزن نہیں ہو، اور تم مجھے بھی اللہ کی برکت کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں کہ نہیں، میں اتروں گا۔ یہ مساوات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فوج کا کمانڈر اگر آج کسی مقام پر جنگ ہو جاتی ہے تو فوج کا کمانڈر اس کو تمام سہولتیں دی جاتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مساوات کی تعلیم اور جو آقا کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو علماء کرام نے لکھا کہ صحابہ کرام کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مقام صفرا پر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ علماء دین نے کیا لکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم ہم مانیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہمارے عرف آخر۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ جو کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما دی۔ اور جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو ایک صحابی 16 سال کے بھی آپ نے ذکر سنا، حضرت عمیر ان کا نام، وہ روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اور جب یہ قافلہ آگے بڑھتا تو ایک شخص ملتا ہے اور اس سے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرو۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، کہ ہاں اللہ کا رسول ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے بتا دو۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے ہم تجھ کو بتاتے ہیں اس اونٹ کی پیٹ میں تیری بچ گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، ان کی فضیلت تھی، ان کا مقام تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو پسند کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس جگہ پر آج بھی اگر آپ بدر کے مقام پر گئے تو اس جگہ کو مسجد عریش کہتے ہیں، عریش بنایا گیا، خیمہ بنایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں، رات بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور علماء کرام نے سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ ہے کہ لوگوں کے گلے کاٹ۔ میرے بھائی، جہاد، اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس کی تعلیم دین اسلام نے ہم کو دی، جس کا ذکر قرآن کے سورہ بقرہ میں کیا گیا کہ ظلم مت کرو، جس نے تم سے برائی کی اتنا ہی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ لوگ تو نکل چکے ہیں۔ جہاد کی معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جہاد کیا ہے؟ جہاد اکبر، نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ آج بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ان کو پولیس والے بلا کے خالی گاڑی روک کے آرسی بک پوچھے تو بہت بڑی پہلوانی ختم ہو جاتی وہیں پر۔ میرے بھائی، اسی لیے اپنے جذبے کو زندہ کریے، دین کو سیکھیے۔ صرف کسی کے تقریر سن کر جذبات میں آ کر جا کر کچھ کر دینا وہ نہیں ہے۔ دین کو سیکھنا ضروری ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور وہ کہاں دین کو سیکھیں گے سمجھیں گے آپ جب آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم میں جذب جہاد اور شہادت زندہ ہوگا، یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، ہم ساری دنیا کو حساب سکھاتے تھے۔ جب سے ہم نے اپنے اس اسلاف کی اس چیز کو بلا دیا، دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کر رہے تھے۔ ہم نے اس کو چھوڑا، جب اس کو چھوڑا دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ ہمارے پاس اتنے کپڑے تھے کہ ہم دنیا کو کپڑے پہناتے تھے۔ آج ہمارے قوم کے غریب بچے، نوجوان کسی کے جسم کے اترے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے منصب کو بلا دیا۔ یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ غربت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے منصب کو بلا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، اللہ کی ذات پر توکل کریے۔
کبھی بھی نا امید مت ہوئیے، لڑتے رہیے، جدوجہد کرتے رہیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو جدوجہد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو بھیجایا دنیا میں اس کی عبادت کرنے کے لیے بھیجایا ہے۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں گے مقابلہ کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس ملک کے جمہوری نظام پہ اس کے دائرے میں رہ کر اپنے مسائل کے حل کو تلاش کریں گے، مگر اگر ظالم، اگر وقت کا فرعون یا نمرود اقتدار پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے نمرود کو برباد کر دیا، اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبا دیا، تو یہ کون سی چیز ہے؟ جو لوگ آج ہم کو ہمارے بچوں کی داڑیاں پکڑ کر ویڈیو ڈال کر کہتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی بات فرعون نے بھی کہا تھا اور اللہ نے اس کو پانی میں ڈبا دیا۔ یہی بات نمرود نے کہی تھی کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ یہی بات ظالموں نے کی تھی کہ کہاں ہے۔ اپنے عاشق کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ خیرو، بحرین کے والی کی طرف سے ایک تحفہ آیا تھا، سونے کا ہار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی لو یہ اور اس کو ہمیشہ پہن کے رکھنا، اس کو ہمیشہ پہن کے رکھنا۔ اور واقعات میں آیا کہ حضرت ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی اور اگر کوئی زخمی ہوتا تو ان کی تیمارداری کرتی، اور جب لاشوں کو مدینے کو لایا جاتا شہداؤں کی تو اس کا انتظام کرتا۔ تو لوگ بولتے کہ مسلمانوں میں اسلام میں عورتوں کا کیا ہے؟ اس زمانے میں ہمارے خواتین جنگ کے محاذ پر جا کر زخمیوں کی عیادت کرتی، تیمارداری کرتی اور شہداؤں کی لاشوں کو مدینے کو لے کر آتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو مارا اور آپ نے سنا کہ حضرت معاذ کا کھندا کٹ جاتا ہے۔ قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹے ہوئے ہاتھ پر اپنا لعب دل لگا دیا اور ہاتھ جڑ گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ لٹک رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور آنکھ نکل۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں بے مثال واقعات ہیں، بے مثال واقعات ہیں۔ جنگ بدر کا پیغام کیا ہے میرے بھائی؟ کہ ہم طاقت اور قوت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر اٹوٹ بھروسہ کرنے والی قوم۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو یاد رکھو کہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ آج کے پرآشوب دور میں جب ہم کو پکڑ پکڑ کر جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یاد رکھو، سوال اس سے یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کریں اور ان ظالموں کی تعداد کو دیکھ کر نہ گھبرائیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات کی نشاندہی کر دی کہ یہاں پر یہ مارا جائے گا، یہاں پر یہ مارا جائے گا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو کفاران مکہ کی طرف سے لوگ آئے، عتبہ اور شیبہ اور ولید آئے اور کہا کہ ہمارے مقابلے میں کون آتا ہے اور ہمارے خاندان کے برابر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سر بات صحابی گئے تو کہا کہ نہیں، تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے برابر والوں سے مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو حمزہ، اٹھو علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو عبیدہ، اور یہ تینوں گئے اور ولید اور شیبہ اور عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ جب ان کے رئیسوں کے مرنے کی خبر پہنچی تو ابو جہل پکارنے لگا کہ ہمارے پاس لات اور عزا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اعلان کرو، جواب دو کہ ہمارے پاس اللہ ہے اور ہمارے شہداء جنت میں اور تمہارے مرنے والے